السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ امارات میں دوران ڈرائیونگ کھانے پینے اور میک اپ پر 800 درہم جرمانہ۔ دبئی پولیس نے صرف 12 گھنٹے کے اندر زیورات چوری کرنے پر 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ جدہ میں خود کو دھماکے سے اڑانے والے دہشت گرد کی شناخت ہو گئی۔ امارات میں اتوار سے جمعرات تک بارش کا امکان۔ امارات اور یوکرین کے وزرائے خارجہ کا رابطہ بحران پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ امارات میں دوران ڈرائیونگ کھانے پینے اور میک اپ پر 800 درہم جرمانہ۔ ابوظہبی پولیس نے ٹریفک حادثات سے متعلق اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ برسوں کے دوران ریاست میں بیشتر ٹریفک حادثات سڑک سے توجہ ہٹ جانے کی وجہ سے ہوئے۔ اس سال رواں کی پہلی 6 ماہی کے دوران اس حوالے سے 1 لاکھ سے زائد خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آ چکی ہیں۔ ابوظہبی پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران فون کرنے یا وصول کرنے یا SMS بھیجنے یا وصول کرنے کی وجہ سے متعدد مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ڈرائیور سڑک کے منظرنامے سے غافل ہو جاتا ہے، گاڑی ٹریک سے ہٹ جاتی ہے اور کبھی کبھار اس کی رفتار مدھم ہو جاتی ہے۔ متعدد گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں، سگنل بھی غفلت کی وجہ سے بعض اوقات توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح کی سنگین خلاف ورزیاں ہو جاتی ہیں۔ امارات میں اتوار سے جمعرات تک بارش کا امکان۔ قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ ماہرین موسم 24 گھنٹے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ رائے عامہ کو تازہ صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص افواہوں پر کان نہ دھرے۔ قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ ہواؤں کا رخ جنوب مشرق سے شمال مشرق کی جانب ہوگا جبکہ رفتار معتدل ہوگی۔ بعض اوقات گرد آلود تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں جس سے حد نظر محدود ہو جائے گی، جبکہ خلیج عرب اور بحر عمان میں پیر کو رات کے وقت سے بتدریج لہروں میں شدت پیدا ہوگی۔ امارات اور یوکرین کے وزرائے خارجہ کا رابطہ بحران پر تبادلہ خیال۔ امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران مشترکہ دلچسپی کے علاوہ علاقائی رابطے کے مشترکہ بین الاقوامی ایشوز کے علاوہ یوکرین کی تازہ ترین پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے یوکرین کے پرامن تنازع کا حل تلاش کرنے اور بحران کے خاتمے کے لیے سیاسی تصفیے تک پہنچنے کے لیے امارات کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ یاد رہے کہ 22 جولائی کو روس، ترکی اور یوکرین نے اقوام متحدہ کی ثالثی میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس کا مقصد بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے اناج کی ترسیل کی بندش کے باعث پیدا ہونے والے عالمی غذائی بحران پر قابو پانا تھا۔ معاہدے کے بعد اب تک 16 بحری جہاز 4.5 لاکھ ٹن اجناس لے کر یوکرین کی بندرگاہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ جدہ میں خود کو دھماکے سے اڑانے والے دہشت گرد کی شناخت ہو گئی۔ ملزم 7 برس تک مفرور تھا اور سیکورٹی فورسز کے تعاقب سے بچنے کے لیے دھماکہ کیا تھا۔ دہشت گرد کی شناخت عبداللہ بن زید بن عبد الرحمن البکری الشہری کے نام سے ہوئی۔ عبداللہ 6 اگست 2015 کو عسیر ریجن میں ایمرجنسی فورس کی مسجد پر ظہر کی نماز کے دوران دھماکے کی منصوبہ بندی کرنے میں شامل تھا۔ دہشت گرد حملے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے، ان میں سے 5 ایمرجنسی سیکورٹی فورس کے اہلکار تھے، 6 حج سیکورٹی فورس کے زیر تربیت اہلکار اور 4 بنگلہ دیشی کارکن تھے۔ دبئی پولیس نے صرف 12 گھنٹے کے اندر زیورات چوری کرنے پر 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری دبئی پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو ایک ہنگامی کال موصول ہونے کے بعد کی گئی جس میں دکان کی ڈسپلے ونڈو سے زیورات کی چوری کی اطلاع دی گئی۔ پولیس کی ٹیم کو فوری طور پر جائے وقوع پر روانہ کر دیا گیا جس کے بعد پولیس اہلکاروں نے دکان کے مالک سے بات کی جس نے چوری کی تصدیق کی۔
اس کے بعد دبئی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا، جس میں انکشاف کیا گیا کہ ملزمان نے جرم کا ارتکاب کیا۔ ان کے چہرے ماسک، چشمے اور فلیٹ ٹوپیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ مکمل تفتیش کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ملزمان ایک زیر تعمیر عمارت میں داخل ہوئے اور جرم کرنے سے پہلے بھیس بدل کر فرار ہو گئے، اور انہوں نے زیورات چرانے کے لیے دکان کی ڈسپلے ونڈو کو توڑنے کے لیے کچھ آلات کا استعمال کیا۔ دبئی پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے ایک سامان سے مسروقہ زیورات برآمد کر لیے اور جرم میں استعمال ہونے والے اوزار بھی قبضے میں لے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔